اور لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل میں قیام پذیر تھے۔ بمشکل میں نے آپ سے ملاقات کی اجازت حاصل کی اور میں آپ سے ملاقات کرنے ڈورچسٹر ہوٹل پہنچا، اور میں نے آپ سے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یا MQM نے آپ سے کون سی بے وفائی کی تھی کہ آج ہمارے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور MQM کے دفاتر پر حقیقی دہشت گردوں نے فوج کی مدد کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے، بلکہ متعدد ساتھیوں کو شہید بھی کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے مزید کہا تھا کہ آپ کے ایک وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان، جنہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں فوج کے اعلان کردہ بیان کی تحریر کو پڑھ کر بھی سنایا تھا کہ فوج نے سندھ میں ڈاکوؤں، پتارے داروں، انہیں پناہ دینے والے بڑے بڑے جاگیرداروں اور رینسم کڈنیپنگ برائے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے والوں سمیت 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور فوج کی تیار کردہ فہرست میں 72 بڑی مچھلیوں کے نام بھی درج تھے، اور وہ فہرست آج بھی قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس فہرست میں ان مجرمانہ سرگرمیوں میں سہولت کاری کرنے والوں کے نام بھی درج تھے، جن میں پیر پکارہ مرحوم، غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، بے نظیر بھٹو مرحومہ اور آصف زرداری کے نام بھی شامل تھے۔ ان 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست کے بارے میں نے آپ کو متعدد بار ذاتی طور پر زور دے کر آگاہ کیا تھا کہ 72 بڑی جناب الطاف حسین نے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے 1 مئی 2023 کو۔ تو آج کا موضوع قائد تحریک جناب الطاف حسین کا یہ خط ہے۔ جیسا کہ آپ تمام ساتھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم تمام اراکین رابطہ کمیٹی، ہماری یہ ٹیم، تمام دیکھنے اور سننے والے لوگوں کو اور بشمول محترم بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین اور تمام لوگ جہاں جہاں بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم نہایت ادب کے ساتھ آداب پیش کرتے ہیں اپنا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی اس پوری سیاسی جدوجہد میں بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین نے مختلف ادوار میں مختلف مواقعوں پر ملک کی سیاسی و عسکری قیادت، تمام اکابرین کو، خواہ وہ سیاسی رہنما ہوں، مذہبی رہنما ہوں، علماء کرام ہوں، ملک کے دانشور ہوں، تاریخ داں ہوں، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین کے نام مختلف اوقات میں قائد تحریک نے خطوط لکھے ہیں، کھلے خطوط لکھے، اور ان کے وہ خطوط ان کی سوچ و فکر اور ملک کے حالات اور مختلف موضوعات کے بارے میں جو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کو ملک کے وہ تمام اکابرین تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ سو اسی سلسلے میں قائد تحریک جناب الطاف حسین نے 1 مئی کو ایک کھلا خط لکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے نام، اور یہ خط آپ تمام کی سماعتوں کی نظر ہوا، آپ نے یقیناً آپ نے پڑھا بھی، آپ کی نظر سے گزرا، سوشل میڈیا پر بھی بہت چلا ہے، اور سب لوگ ابھی بھی اس حوالے سے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ شیئر بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اس خط کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم اس بیٹھک میں گفتگو کریں گے، لیکن اپنی گفتگو سے پہلے ہم ان تمام ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے کہ جو یہ خط نہ پڑھ سکے ہوں، تو ہم تمام ناظرین و سامعین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے قائد تحریک کا یہ اہم خط ہم پیش کر رہے ہیں ایک ویڈیو کی شکل میں، اور یہ خط آپ سنیں گے
MQM के सीनियर रुकन हैं और अमेरिका से ऑनलाइन चैनल मेरी आवाज़ सुनो उसके एंकर हैं और उनकी गुफ्तगू, उनकी शाइस्ता और शुस्ता गुफ्तगू आप मेरी आवाज़ सुनने वाले उनको देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं अपने इंजीनियर साथी से दरख्वास्त करूँगा कि वो कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ये ख़त आपके सामने पेश करें और फिर हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ें। जी पेश करें। मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम MQM के बानी व कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन का खुला ख़त 1 मई 2023 बरोज़ पीर। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सलाम व आदाब। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आज आप जिस मुश्किल दौर में रहकर ज़हनी अजियत का शिकार हैं, इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। माजी का ज़रा सफ़र करें। आपको कराची में COP का एशिया की तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा तो शायद याद होगा जो 26 जनवरी 1990 को शायरा कायदीन पर मुनक़िद हुआ था और जिसमें मासवाए पीपल्स पार्टी के मुल्क की तमाम ही सियासी व मजहबी जमातों और उनके रहनुमाओं ने शिरकत की थी। इस जलसे का सारा खर्चा और तमाम तर इंतज़ामात MQM ने किए थे। तमाम रहनुमाओं के खिताबात के बाद जब मैंने खिताब किया था तो दीगर सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए मैंने ये कहा था कि सूबे पंजाब से वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सकता। उस वक्त मेरे मुखातिब सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि तमाम सियासी व मजहबी रहनुमा और आप भी थे और आप ही मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म के मुतवक्के उम्मीदवार भी थे। मैंने आपको वज़ीर आज़म बनवाने में न सिर्फ अनथक मेहनत की थी बल्कि इंतहाई अहम नुमायाँ किरदार भी अदा किया था। आपसे सिर्फ एक ही वादा लिया था कि आप इक़्तिदार में आकर मुल्क में राइज फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम का ख़ात्मा करके लाखों और हज़ारों एकड़ ज़मीनें ज़ब्त करके उन्हें गरीब किसानों, हारियों और मज़ारिन में तकसीम कर देंगे, जिसके जवाब में आपने न सिर्फ मज़बूत अंदाज में सर हिलाकर हाँ की थी बल्कि ज़ुबान से ये भी कहा था कि मैं खुद भी जागीरदाराना निज़ाम का शदीद मुखालिफ हूँ। लेकिन इक़्तिदार में आते ही आपकी सोच और फ़िक्र का ज़ाविया यकसर तब्दील हो गया और आपने अपने एक सच्चे और मुखलिस दोस्त अल्ताफ़ हुसैन से न सिर्फ सरासर बेवफाई की बल्कि उसके साथ खुला धोखा भी किया, जिसने आपसे ना एक पाई हासिल की, ना ही ज़मीन या बड़े या छोटे से छोटा कोई प्लॉट या परमिट अपनी ज़ात या अपने ख़ानदान के लिए हासिल किया और ना ही किसी किस्म का कोई और मफाद हासिल किया। आपने ना तो जागीरदाराना सिस्टम का ख़ात्मा किया और ना ही अवाम की भलाई के लिए मौसर इक़दामात किए। आप ही के दौरे हुकूमत में MQM के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन भी शुरू हुआ। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ मरहूम, जिसने MQM से खारिज कर दिया जुराइम पेशा अफराद पर मुबनी एक MQM हकीकी बनाई, तो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज़ मरहूम को ऐसा गैर कानूनी और गैर आइनी काम करने से भी नहीं रोका। और जब उस वक्त के सूबे पंजाब के IG सरदार मोहम्मद चौधरी मरहूम ने लाहौर से MQM हकीकी के दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया तो आप ही थे जिन्होंने हकीकी दहशतगर्दों को रिहाई दिलवाई थी, जिसका तस्करा मरहूम सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी तहरीर करदा किताब दी अल्टीमेट क्राइम के सफ़ा नंबर 605 पर किया है। उन्होंने जो अपनी किताब में तस्करा किया है वो मैं यहाँ तहरीर कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से: ड्यूरिंग द आर्मी एक्शन इन सिंध इन 1992 he made Muhajir Qawmi movement his only target, though he was supposed to act against dacoits and gangsters everywhere in the province. Some gangsters in MQM fled to Lahore. Helped by timely intelligence, the police were able to arrest all of them. General Asif Nawaz wanted me
to release them. But they are murderers and criminals, I told him. Their arrest will help in achieving the objectives of the army action. But he had some other objectives in mind. You are not fully aware of the situation in Karachi, he said. I want to set these thieves to catch bigger thieves. I, however, did not give in. He then approached the Prime Minister. Whatever he told him, the result was that Nawaz Sharif rushed immediately to Lahore and held a high-level meeting right at the airport. My argument cut no ice with him. Then the additional IGP, Special Branch, Major Ziaul Hassan, narrated the details of the criminal act of those under arrest. When he insisted, rather emotionally, that the arrests were justified, the Prime Minister, instead of changing his mind, lost his temper. The tremendous pressure of the army chief seemed to be showing itself. So we had to find a way out to allow release on bail. The same criminal elements later reappeared in Karachi as MQM Haqiqi. The chief of army staff was their patron. اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1992 میں سندھ میں آرمی ایکشن کے دوران انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کو اپنا واحد ہدف بنایا. حالانکہ انہیں تو صوبے میں ہر جگہ ڈاکوؤں اور پتھارے داروں کے خلاف کارروائی کرنی تھی. ایم کیو ایم سے نکالے ہوئے کچھ جرائم پیشہ افراد لاہور فرار ہو گئے تھے. بروقت انٹیلیجنس کی مدد سے پولیس ان سب کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہی. جنرل آصف نواز چاہتے تھے کہ میں انہیں رہا کر دوں. میں نے انہیں بتایا کہ گرفتار شدگان قاتل اور شرپسند ہیں. ان کی گرفتاری سے آرمی ایکشن کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی. ان کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا. انہوں نے جواب میں کہا کہ میں کراچی کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں. انہوں نے کہا کہ میں ان چوروں کو بڑے چوروں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. تاہم میں ان سے متفق نہ ہوا. اس پر انہوں نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا. انہوں نے وزیر اعظم کو جو کچھ بھی بتایا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف فوراً لاہور پہنچ گئے اور ایئرپورٹ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی. میرے دلائل کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا. ایڈیشنل آئی جی پولیس اسپیشل برانچ میجر ضیاء الحسن نے زیر حراست افراد کی مجرمانہ کارروائیوں کی تفصیلات بیان کی. جب اس نے بصد اصرار بتایا بلکہ جذباتی ہو کر کہا کہ گرفتاریاں جائز تھیں تو وزیر اعظم اپنی سوچ بدلنے کے بجائے آپے سے باہر ہو گئے اور شدید غصے کی حالت. مسلم لیگ کے رہنما جناب میاں جائز تھیں تو وزیر اعظم اپنی سوچ بدلنے کے بجائے آپے سے باہر ہو گئے اور شدید غصے کی حالت میں بھڑک اٹھے. آرمی چیف کا شدید دباؤ واضح تھا، لہٰذا ہمیں ضمانت پر رہائی کی اجازت دینے کا راستہ تلاش کرنا پڑا. وہی جرائم پیشہ عناصر بعد میں کراچی میں MK حقیقی کے نام سے نمودار ہوئے. چیف آف آرمی اسٹاف ان کے سرپرست اعلیٰ تھے. محمد نواز شریف صاحب، آپ کو یہ پیراگراف پڑھ کر شاید سب کچھ یاد آ گیا ہوگا. بہرحال بالآخر فوج نے 19 جون 1992 کو سندھ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا. فوج 19 جون 1992 کی علیل صبح اپنے فوجی ٹرکوں میں جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح حقیقی دہشت گردوں کو بٹھا کر صوبہ سندھ کے تمام شہروں بشمول کراچی میں داخل ہوئی اور MQ کے خلاف خون ریز آپریشن شروع کر دیا گیا. 19 جون 1992 کے دن جب فوجی آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت آپ لندن میں ہی موجود تھے اور لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل میں قیام پذیر تھے. بمشکل میں نے آپ سے ملاقات کی اجازت حاصل کی اور میں آپ سے ملاقات کرنے ڈورچسٹر ہوٹل پہنچا اور میں نے آپ سے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یا MQ نے آپ سے کون سی بے وفائی کی تھی کہ آج ہمارے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور MQ کے دفاتر پر حقیقی دہشت گردوں نے فوج کی مدد کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے، بلکہ متعدد ساتھیوں کو شہید بھی کر دیا ہے. میں نے آپ سے مزید کہا تھا کہ آپ کے ایک وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان، جنہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں فوج کے اعلان کردہ بیان کی تحریر کو پڑھ کر بھی سنایا تھا کہ فوج نے سندھ میں ڈاکوؤں، پتھارے داروں، انہیں پناہ دینے والے بڑے بڑے جاگیرداروں اور رینسم مسلم لیگ کے رہنما جناب میاں محمد نواز شریف کے نام
ایم کیو ایم کے بانی و قائد جناب الطاف حسین کا کھلا خط۔ انہوں نے وزیر اعظم کو جو بے نظیر بھٹو مرومہ اور آصف زرداری کے نام بھی شامل تھے۔ ان 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست کے بارے میں نے آپ کو متعدد بار ذاتی طور پر زور دے کر آگاہ کیا تھا کہ 72 بڑی مچھلیوں کی فہرست صرف ایک دھوکہ ہے۔ دراصل یہ فوجی آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف کیا جائے گا، اور یہ آپریشن 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف ہرگز نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے خلاف کیا جائے گا۔ آپ نے بار بار مجھے یقین دلایا تھا کہ الطاف بھائی، میری موجودگی میں نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی میں فوج کو ایم کیو ایم کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت دوں گا۔ مگر ہوا وہی جس خدشے کا اظہار میں آپ سے بار بار کرتا رہا تھا، جس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ میں پاکستان جا کر صدر غلام اسحاق خان سے بات کر کے اس فوجی آپریشن کو رکوا دوں گا۔ ہاں، ایک بات آپ کو اور یاد دلا دوں کہ میری موجودگی میں آپ نے ڈورچسٹر ہوٹل کے کمرے سے فون کر کے صدر غلام اسحاق خان سے بات بھی کی تھی۔ میں آپ کی یقین دہانی کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن پاکستان پہنچ کر آپ نے فوجی آپریشن رکوانے کے بجائے فوج کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے بڑے مقاصد کے لیے اپنے 14 دوستوں قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے منتخب ارکان کی جو تعداد تھی وہ 14 تھی کی قربانی دے دی ہے۔ محترم نواز شریف صاحب، جو فوجی آپریشن 19 جون 1992 کو آپ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، وہ آج تک کسی نہ کسی طرح جاری ہے۔ اس دوران ایم کیو ایم کے 25,000 سے زائد معصوم کارکنان، ان کے رشتہ دار شہید کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ان لاپتہ ساتھیوں کی عدالتوں میں پٹیشنز دائر کرنے کے باوجود وہ آج تک لاپتہ ہیں، ماں سوائے ان کے جن کی مسخ شدہ لاشیں ویرانوں اور سڑکوں سے بازیاب ہوئیں۔ ہزاروں بوڑھے والدین کے سہارے چھین لیے گئے، اور جو شادی شدہ تھے ان کی سہاگنیں آج تک بیوگی کی چادر اوڑھنے پر مجبور ہیں۔ لاکھوں یتیم بچے بھوک اور افلاس یا فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہزاروں کارکنان جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں قید ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا دور ہو یا زرداری دور حکومت ہو، اس میں بھی یہ فوجی آپریشن کم ہونے کے بجائے تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے ضمیر کے مطابق خود فیصلہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو کس حد تک دل کو کچل دینے والے ان تمام سانحات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب، آپ بار بار مجھ سے وعدہ کر کے اسے توڑتے رہے، اور فوج کے آگے اس طرح سجدہ ریز ہو گئے تھے کہ آپ نے اس کے بعد میرے بار بار ٹیلی فون کرنے کے باوجود مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور جولائی 2007 آ گئی۔ جولائی 2007 میں آپ نے لندن میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کی ایک آل پارٹیز کانفرنس APC بلائی۔ اس کانفرنس میں ایم کیو ایم کے سوا ملک کی ہر چھوٹی بڑی سیاسی و مذہبی جماعت بشمول بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ارکان اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان بھی شریک تھے۔ نواز شریف صاحب، اس اجلاس میں آپ نے اپنے بیان کردہ نکات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور قرارداد بھی منظور کروائی تھی کہ اس اجلاس میں شریک کوئی بھی سیاسی و مذہبی جماعت ایم کیو ایم کے کسی ممبر سے نہ تو ملاقات کرے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سیاسی یا غیر سیاسی بات چیت کرے گی، اور اگر کسی نے اس قرارداد کی خلاف ورزی کی تو اسے اس اتحاد سے نکال باہر کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب، اگر آپ یہ بڑی دھوکہ دہی ایم کیو ایم کے ساتھ نہ کرتے اور اپنے مخلص دوستوں کو قطعی فراموش کرنے کی قرارداد پیش نہ کرتے تو نہ تو قدرت کا مکافات عمل کارما حرکت میں آتا اور نہ آج آپ کو اتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا کہ آپ کے اپنے سگے بھائی کے وزارت عظمیٰ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ اب تک ملک واپس نہ جا سکے، اور مستقبل قریب میں بھی آپ کی ملک واپسی ہر پاکستانی کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ یہاں میں اپنا یہ قول دہراتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اس دنیا میں کوئی بڑا مقام ملے یا عہدہ ملے تو اسے خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھو، اور کوئی مقام، عہدہ یا ذمہ داری کو حاصل کرنے کے بعد خود کو زمین پر خدا نہ سمجھنے لگو۔ میری یہ تحریر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان کے کارکنوں سمیت ایک ایک فرد کے لیے ہے۔ شکریہ۔ الطاف حسین، لندن، 1 مئی 2023۔
आपने मुलाहिज़ा किया कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का ये ख़त, और जैसा कि आपने खुद कभी समाअत फरमाया कि अपने ख़त में कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने 90 और फिर 92 के जो वाक़यात हुए, 2 साल का वो जो अरसा था, 26 जनवरी 1990 का COP के जलसे का अल्ताफ़ भाई ने जिक्र किया, एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा। और इस जलसे में जिसके बारे में खुद उस वक्त उस जलसे में शरीक थे नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां मरहूम, पाकिस्तान के उस वक्त सीनियर सियासतदान थे, और खुद उन्होंने भी उस मजमे को देखकर खुद कहा था कि ये जो जलसा है ये एशिया, पाकिस्तान ही की नहीं बल्कि एशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा है। और उनके अल्फाज ये भी थे कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। उस जलसे में भी जिस तरह से कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तायद और हिमायत की बात की उनके लिए, और सिर्फ इस जलसे में ही नहीं बल्कि 1990 में ही अल्ताफ़ भाई ने कराची में एक और इज्तिमा से खिताब किया जिसमें बिजनेसमैन भी थे और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थी। और उस जलसे में भी अल्ताफ़ भाई ने यही कहा था कि जब सिंध से वज़ीर आज़म हो सकता है तो फिर पंजाब से क्यों नहीं हो सकता। और अल्ताफ़ भाई का यही कहना था कि अगला वज़ीर आज़म पंजाब से होना चाहिए। और जैसे अल्ताफ़ भाई ने अपने ख़त में भी जिक्र किया कि मैंने आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए अंत तक मेहनत की, तो हर फोरम पे अल्ताफ़ भाई ने इस चीज़ को पेश भी किया। और लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जो हुआ है, जिस तरह से ऑपरेशन शुरू हुआ, उसकी पूरी तफसील अल्ताफ़ भाई ने अपने ख़त में भी बयान की है। तो शाहिद भाई ये जो ख़त अल्ताफ़ भाई का आया है, तो बाज़ लोगों की ये भी तबसरा है कि भाई ये इतनी वो पुरानी तफसीलात बयान की और इनको क्यों ख़त लिख दिया, ये तो कोई सुनने वाले तो है नहीं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। देखिए मुस्तफ़ा भाई, अल्ताफ़ भाई ने सबको, जो पाकिस्तान के सियासतदान कह लें या जो हाकिम कह लें, उनको हमेशा भाई ने मशवरा दिया, चीज़ें याद दिलाईं और उनको हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा और उनको याद दिलाया अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में, अपने बयानात में। तो मियाँ साहब को भी याद दिलाया बहुत अरसे के बाद, क्योंकि मियाँ साहब की हुकूमत है। और मियाँ साहब को ये याद दिलाया कि मियाँ साहब वो वक्त याद रखें जब आप बुर्का पहन के मेरे पास आते थे। एक वक्त था जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी, जब 88 में बनी थी, 88-89 में, तो ये पंजाब के वज़ीर आला थे। तो इनको बेनज़ीर से छुप के, इंटेलिजेंस से छुप के ये किसी के घर आते थे, वहाँ से दीवारें कूदते थे, फिर बुर्का पहनते थे, फिर किसी दूसरी गाड़ी में 2-3 घर फैलांग के ये 90 पहुँचते थे। लोगों ने लतीफ़े बना लिए थे कि लतीफ़ा बना लिया कि ये करीमाबाद के नवाज शरीफ घूम रहे थे और भाई का एड्रेस पूछ रहे थे। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा भी हुआ है। और ये वहाँ पे अल्ताफ़ भाई से छुप छुप के मिलने आते थे। फिर अल्ताफ़ भाई ने, खैर मोहतरमा की हुकूमत में भी हमारे साथ जुल्म हुआ था, अल्ताफ़ भाई के साथ, उनके साथियों के साथ नाजायज़ हुआ था, ऑपरेशन हुआ उस हुकूमत में भी। तो मियाँ साहब का साथ दिया, ये छुप छुप के आते थे, अल्ताफ़ भाई से दोस्ती निभाई, इन्होंने निभाई के दोस्ती का वादा किया, कहा मेरा दोस्त है, मेरे अल्ताफ़ भाई भाई हैं। पर आप देखें अल्ताफ़ भाई ने इनको सपोर्ट किया जब 92 में इनकी हुकूमत बनी, जब 90 में हुकूमत बनी इनकी, तो वो अल्ताफ़ भाई की वजह से बनी। और इन्होंने देखे कि उसके बाद ऑपरेशन 92 का इन्होंने शुरू करवा दिया, कुछ भी नहीं किया। और भाई ने जो ख़त लिखा यही तो लिखा है कि मैंने तो लंदन में भी इनसे बात की, बोला ठीक है करवाता हूँ, वहाँ जाके कह दिया 14 सीटों की कुर्बानी दे दी। अच्छा 92 में इनको भाई ने समझाया ये ऑपरेशन जो है मियाँ साहब सिर्फ हमारे नहीं आपके खिलाफ भी होगा। और आप देखें चंद महीने में इनको पलट दिया उसी जर्नल ने, क्या नाम था उसका, आसिफ नवाज जंजुआ ने निकाल दिया इनको। आसिफ नवाज जंजुआ, शायद वो काकड़ साहब थे,
ان کو نکالا گیا, ہاں ان کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ دوبارہ آیا الطاف بھائی کے پاس 97 میں, جب ان کی حکومت ان کو بنانی تھی. پھر انہوں نے الطاف بھائی سے ریکویسٹ کی, الطاف بھائی نے پھر ان کی مانی. یہ ہمیں اس کے بعد ابھی 13 میں ابھی بھی انہوں نے یہ نواز شریف نے ہمیشہ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے مہاجروں کو ایم کیو ایم کو ضرور تنگ کیا, پر اس نے وہ آپریشن جو میاں صاحب نے شروع کیے تھے اسی کو کنٹینیو کیا. پر شروع آپریشن 13 میں یہ ان کا بہنوئی ہے, ان کا ہمزلف ہے خواجہ آصف, وہ رات کو وہاں پہ کہہ رہا ہے اسمبلی میں رات کو ایم کیو ایم والوں کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور دیکھیں رینجرز نے چھاپا مارا ایک دن رات کو, اس نے وہاں بیان دیا, صبح چھاپا مار دیا. تو میاں صاحب ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے, اور الطاف بھائی نے یہی یاد دلایا. اور میاں صاحب کے لیے سارے سیاستدانوں نے یہ کہا. میں نسیم علی خان کا آپ کو بیان بتاؤں, انہوں نے کہا کہ اتنا جھوٹا آدمی ہے یہ, میاں صاحب کے لیے نسیم علی خان نے کہا اتنا جھوٹا آدمی ہے, جب یہ تکلیف میں آتا ہے تو آپ کے پاؤں پکڑتا ہے, اور جب یہ اقتدار میں آتا ہے آپ کا گلا پکڑتا ہے. تو الطاف بھائی جیسا لیڈر یہ اس کے گھر سے لے کے گئے. آج بھلے تم ارب پتی کھرب پتی بنے ہوئے ہو, حکومت تمہاری ہے, ہمیشہ تمہاری رہی, ملی الطاف بھائی کے ذریعے تمہیں. تو اگر میاں صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. بیٹی کا خود بیٹی کہنے لگی کہ میرے کمرے میں میرے باتھ روم میں کیمرے تک لگا دیے. بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ان کی. باتھ روم میں کیمرے لگانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں, کوئی مذاق بات ہے, یہ عورت ذات ہے. آپ کو احساس نہیں ہے کہ الطاف بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو الطاف بھائی نے تو احساس دلایا ان کو, سمجھایا ان کو کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ آج تمہاری حکومت ہے. ان کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا. تو یہ میاں صاحب ایک فراڈی عجیب سا آدمی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور بے نظیری کی حکومت آئی 93-4 میں, اور جب بے نظیری کی حکومت ختم ہوئی 96 میں, تو میاں صاحب جبکہ ان کے دور میں ایسا سخت فوجی آپریشن شروع ہوا, اور کیسے شروع ہوا تھا میں نے اس کا پورا ذکر کیا دھوکہ دے کر. اور پھر جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی 96 میں, اور میاں صاحب پھر یہاں لندن میں الطاف بھائی سے ملنے آتے ہیں بڑی کوشش کر کے, اور پھر بڑی الطاف نے تو اس وقت بھی ظاہر اپنی بات نہیں کی کہ بھئی آپ کے دور میں میری قوم پر میرے لوگوں پر یہ ظلم ہوا, اتنا سخت آپریشن شروع ہوا. تو بڑی معافی تلافیاں بھی, پھر قسمیں کھائیں کہ الطاف بھائی اگر ہم حکومت میں آ گئے دوبارہ تو ہم بالکل وعدہ کرتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ قسمیں تو مصطفیٰ بھائی یہ کھانے کی طرح کھاتے ہیں, دہی بلے پائے ویسی قسم کھاتا ہے میاں نواز شریف. بالکل 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 بالکل, بہت پسند ہے. قسم نہیں, وہ پھجے تھے پائے ان کے. ہاں, کے ساتھ ساتھ وہ پورا پاکستان کھا گئے وہ. کباب کھانے کے لیے استنبول کے وہاں کے بڑے پسند, پوری سٹوری آئی ہے. تو قسمیں کھائیں کہ بھئی اب ہم آئے پاور میں, اقتدار میں, تو اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, آپ کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے. میاں صاحب 97 میں آ جاتے ہیں ان کی حمایت سے, اور چند مہینوں کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ پیٹ میں چھڑا گھوما جاتا ہے, اور 98 میں دوبارہ آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے ان کے ہی دور میں. ان کا دوسرا مصطفیٰ بھائی ایک بات آپ کی, جو حکیم سعید صاحب کا الزام لگایا وہ آئی بی کے ڈائریکٹر کا, آئی بی کا بیان ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کے ان لڑکوں نے, یہ جو آپ جنہوں نے پکڑا انہوں نے نہیں کیا ہے, وہ تو جیب سے پرچی آ جاتی ہے نا, وہ کہہ رہے نہیں کیا. تو میاں صاحب کو شرم نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا آئی بی کا کہ بھائی انہوں نے نہیں کیا. بولے چھوڑ دیں, بس میں نے آرڈر دے دیا, میرے منہ سے نکل گیا, نعوذ باللہ, کہہ رہا میرے منہ سے نکل گیا کہ بس ایم کیو ایم پہ جاری رکھو. میاں صاحب ایسا چھرا گھوپا میاں صاحب نے. میاں صاحب ہاں بہت گندے آدمی ہیں, بہت گندے آدمی ہیں. آتے بھائی کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ کے ناظرین کو اور قائد الطاف حسین بھائی کی خدمت میں آداب. اصل میں یہ جو خط نا آپ لوگوں ساتھیوں نے بات کی, یہ سیاست کے طالب علموں کے لیے نا ایک مکالمہ ہے, ایک مقدمہ ہے. اور الطاف بھائی نے جو میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی نے تاریخی دلائل اور حقائق سے واقعات پہ آپ ساتھیوں نے بات کی, پورا مقدمہ رکھا کہ آپ کا یعنی کہ من حیث القوم مہاجروں کا, ایم کیو ایم کا, الطاف بھائی کا رویہ وفاق کی طرف, پنجاب کی طرف, اور خاص طور پہ نواز شریف کی طرف, دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف تو ہے یقیناً, کیا رویہ رہا اور انہوں نے ریٹرن میں ہمیشہ دیا کیا.
یعنی کہ ان قوتوں کو, ان لوگوں کو جو آپ سے مجھ سے مکالمہ کرتے ہیں, اور ایک مجبوری ہے کیونکہ الطاف بھائی کا نظریہ جس انداز میں پنجاب میں اس وقت پھیلنا شروع ہوا 92 کے اندر, جب وہاں پہ بھائی نے 90 میں جا کے خطاب کیا ملتان میں اس طرح, تو یہ ڈر گئے تھے. اچھا سی او پی کے جلسے ہوں یا وہ جب یہ نواز شریف 90 آئے اور الطاف بھائی کو دیکھا کہ اپنے کارکنان کو اپنے ہاتھ سے پروس رہے اور بیٹھ کے ان کے ساتھ کھا رہے, تو یہ تو پریشان ہے نا کہ یہ کون سا سیاست میں کلچر لا رہا ہے. اس کلچر سے یہ پریشان تھے. یہ اتنا بغضی کینہ پرور انسان ہے یہ دونوں, یہ خیر ہے تو سارے ہی, لیکن اگر اس کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح شاہد بھائی نے بھی کہا کہ یہ ہر وقت آتے لیٹ جاتے ہیں, جیسے فوج کے آگے لیٹے, بوٹ کو عزت دو, پہلے ووٹ کو عزت تبھی بوٹ کو عزت دے رہے. عاطف بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بات کیجیے گا, ایک ان کی یہ جتنے آج تک اب یہ 25-30 سال میں جو 6-7 جرنیل چیف آرمی جو اسٹاف لگا, آرمی کا جو سی او ایس جو آرمی کا جرنیل جو لگتے ہیں چیف, تقریباً انہوں نے اس میاں صاحب نے لگوائے زیادہ تر, ٹھیک ہے. اور ابھی جب مارشاء اللہ لگا ہے جس میں جو مشرف صاحب نے لگایا تھا, جو مشرف صاحب نے نہیں ان کے نیچے ٹیم نے لگایا تھا, کہتے ہیں محمود نے میاں صاحب کو مارا ہے. جو سنا ہے, جو باتیں ہوتی ہے سب نے سنا ہے کہ میاں صاحب پٹے ہیں, کوئی کہتا ہے بیس سے مارا ہے, کوئی کہتا ہے ہاتھ سے مارا ہے. میاں صاحب کو پھر بھی شرم نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنی بات شرم تو شاید بھی شرم نہیں آئی, پٹنے کے بعد شرم نہیں آئی. آپ دیکھ رہے ہیں آپریشنوں کا, آپ نے ان کی معافی تلافی, بلکہ آپ تو مصطفیٰ بھائی اینی شاید و گواہ ان میں سے ہوگا نا, ان کی کس طریقے سے بکاری انہوں نے کی اور ترلے کیے, وہ تمام آپ نے چیزیں دیکھی. اس کے ایک ہر دور میں یہ بات بڑی بڑی توجہ طلب ہے, جس طرف الطاف بھائی نے صرف نواز شریف کو مخاطب کر کے میاں صاحب کو اور سب کو, تمام سیاست طالب علم اور سیاسی اور سماجی جدید تنظیمیں, مذہبی تنظیمیں, ان کو کیوں لکھا کہ دیکھیں ہمارا وفاق کی طرف کیا رہا, ہماری ایک مجبوری ہے. انہوں نے الطاف بھائی کو کوشش کی ایک آئسولیشن, کرمنلائزیشن اور ڈیمورلائزیشن کے عمل سے معاشرہ گزرا. آپ یہ دیکھیں ابھی حالیہ دنوں میں, پچھلے دنوں میں, آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے لیے, کہ جب یہ جیل میں مزے کی جیل کاٹ رہے تھے میاں صاحب اور ان کو زہر دینے کا خدشہ تھا, اس خدشے کا اظہار بھی, جس کا پولونیم کے ٹیسٹ کرائے انہوں نے یہاں پہ, وہ بھی الطاف بھائی نے کیے. اس کی بیٹی کے حوالے سے ٹویٹ اس کو کس طریقے سے کرا, وہ بھی الطاف بھائی نے کیے. تو یہ آپ کے میرے قائد کا جو اخلاق ہے, جو سوچ ہے, جس خندہ پیشانی سے چیزوں کو لے کے چلتے, اور یہ بغضی آدمی, اور اس کے چاہے زرداری یا کوئی بھی ہو, اس کے دل میں ایم کیو ایم کو لے کے, الطاف بھائی کو لے کے, جس طرح شاہد بھائی نے کہا کہ رات اس نے تڑی لگائی, اور تڑی میں ایک بات بھی, اس تڑی سے 2 ہفتے تک 3 ہفتے تک یہ اس وقت بھی آپ کے ترلے کرتے رہے کہ سینٹ میں آ کے سپورٹ کرو, ووٹ کرو. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے کہ یا تو یہ پیر پکڑتا ہے یا تو گربان پکڑتا ہے. تو یہ اس کی اصلیت ہے. دیکھیں نا کہ مطلب جب یہ دین کا دور تھا 2013 اور 14 میں جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, جی, اور 15 آتی ہے سینٹ کا الیکشن ہوا, اور حالانکہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن بھی, ایم کیو ایم کو گالیاں بھی, الزامات بھی, سب کچھ, لیکن جب سینٹ کا الیکشن آیا ہے تو نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے الطاف بھائی کو فون بھی کیے سینٹ کے الیکشن میں سپورٹ کے لیے. بالکل ایم کیو ایم نے سپورٹ نہیں کی. ایم کیو ایم نے کیونکہ اس وقت ایک ان سے پیپلز پارٹی سے ایک الائنس ہو چکا تھا اس وقت ان کی گفتگو سے پہلے, لہٰذا چونکہ دوسرے لوگ چاہے کتنی بد عہدی, وعدہ خلافی, قسمیں کھا کر کیوں نہ کریں, لیکن ہر فرد کی اپنی ایک تہذیب, ایک روایت ہوتی ہے, اور اپنا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان کا اپنا ایک کیریکٹر. تو الطاف کا کیریکٹر یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ بد عہدی کریں, دھوکہ دیں. جب ایک کمٹمنٹ کر دیا کہ نہیں ٹھیک ہے جی, زرداری صاحب سے ایک بات ہو گئی تو ایک کمٹمنٹ ہوا, لہٰذا ان کی پیشکشوں کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک اچھا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو آپ ہمیں ماریں گے. یہی ہوا ہے. نہیں, یہ کیسا پاکستان ہے یا کیسی پنجابی گردی ہے. ہم ووٹ نہیں دیں گے اگر تمہیں, تو تم ہم پہ آپریشن اور ہمارے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے کودو گے. ہماری مرضی, ہم ووٹ نہیں دے رہے. تو
مطلب آپ ان کی بدماشی دیکھیں اور پھر ان کے ساتھ یہ ابھی جو بھائی نے خط لکھا ہے میاں صاحب کو یاد تو دلایا ہے کہ تم نے کیا نہیں کیا ظلم ہمیں ہم وہ تمہیں ووٹ نہیں دیتے تم مارتے ہو پر بھول گئے تمہیں جرنل جو ہے چماٹے مار رہے ہیں ابھی تمہیں 99 میں محمود جرنل نے چماٹے مارے تمہیں ابھی تمہیں جیل میں بند کیا تمہاری بیٹی کے کیمرے لگا دیے باتھ روم میں تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا تو کام ہے الطاف بھائی کو فون کرو معذرت کرو کہ الطاف بھائی مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے آپ کہہ رہے پھر معذرت کریں اس کو معذرت نہیں دیکھیں معذرت اس کو اگر اس میں دیکھیں اتنے ظلم جو اس کے ساتھ جو ہوا پر شاید ان کی فطرت ہے بات یہ ہے کہ گھٹیا لوگوں کی شاید فطرت ہے اگر میاں صاحب کی فطرت ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا کہہ رہی ہے نا میرے باتھ روم میں مریم نے خود کہا ہے نا کہ میرے باتھ روم میں کیمرے تک لگا دیے میاں صاحب کے کو چماٹے پڑے میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا مجھے کیوں نکالا مجھے اتنا ذلیل ہوئے تو آپ قدرت سے تو ڈرو بھائی مقافات عمل تو تمہاری اولادوں تک جائے گا تم کیا لندن میں مر کے جاؤ گے الطاف بھائی سے معافی تو مانگو کم از کم تم کیا دو گے الطاف بھائی کو یار الطاف بھائی نے تو ہمیشہ تمہیں دیا ہے تمہاری اوقات ہے نہیں دیا تو تم فوج کشی کروا دیتے ہو پنجاب سے لا کے تو یہی ہوا نا جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں جب نہیں دیا تھا جی 90 پہ چھاپا مار دیا اور خود وہاں کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس وجہ سے چونکہ ساتھ نہیں دیا تھا لہذا ایک بطور سزا وہ ہوا پھر یہ دیکھیں کہ جب مرحلہ آتا ہے مجھے کیوں نکالا کا اور قوم کو نعرہ دیا جاتا ہے ووٹ کو عزت دو تو اور وہ بھی اس وقت کہ جب اقتدار کے ایوان سے جب وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا جاتا ہے تب جمہوریت بھی یاد آتی ہے اور پھر ووٹ کو کے خلاف باتیں بھی کی جاتی ہیں اور ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کی جاتی ہے حالانکہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام نے بھی تو ووٹ دیے تھے نا ایم کیو ایم کو بالکل آپ کو اس کا بھی اس مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے ان کی جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی جمہوریت کی بات کی اس پر الطاف بھائی نے اصول کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ کیا اس کو ایک طرف رکھ کر الطاف بھائی نے ساتھ دیا اور ان کی بیٹی کی گرفتاری ہوئی اس پر الطاف بھائی نے بیانات کیے کہ نہیں ان کی وائف جو یہاں لندن میں ایڈمٹ تھی ہاسپٹل میں اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو بیہودگی کر رہے تھے ان کے وارڈ میں تک گھس جا رہے تھے اور جو کچھ بھی ہوا اس وقت تو الطاف بھائی نے اصول کی بنیاد پر اس کی بھی مذمت کی کہ یہ غلط ہے یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آپ ساتھی آپ موجود ہیں نا آپ تو گواہ ہیں اور پھر الطاف بھائی نے بھیجا وہاں ان کی عیادت کے لیے بھی گئے بھائی کی ہدایت پر آپ ساتھی آپ خود موجود تھے جنازوں میں بھی گئے تو انہوں نے تو آج تک ان کو تو احساس ہی نہیں ہوا ایک مصطفیٰ بھائی آپ کے اس پوائنٹ میں ایڈ کروں آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا پیپلز پارٹی کا دور ہو یا دیگر ہو یہ میاں نواز شریف کی دور میں ایک جگہ آپ کے خلاف فوجی آپریشن ہوتا ہے اور ہمیشہ میاں نواز شریف ہی کے دور میں آپ کی جماعت کو آئی ایس آئی کی مدد سے توڑا جاتا ہے یعنی کہ پہلے حقیقی لے کر آئے اس دفعہ کمالو کو لے کر آئے یہ بھی اسی کے دور میں ہوا ہے ایم کیو پاکستان یہ حیدرآباد کا ڈائی ٹولہ بنایا گیا کراچی میں ماضی میں جس طرح انہوں نے حقیقی دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے معصوم نوجوانوں کی مہاجر لڑکوں کی ایم کے کارکنان کی مقص شدہ لاشیں خود بھی مارتے تھے فوج سے مرواتے تھے یہ ملی سلسلہ ہوا اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کل ہی پرسوں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ کمالو یہ غدار ٹولے کے دہشت گرد کس طرح مہاجر لڑکوں کو مار رہے عاطف بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ یہ جو 16 میں یہ غدار کمالو بے غیرت سور یہ جو آیا ہے 16 میں 3 مارچ کو تو اس وقت وزیر اعظم نون لیگ کی حکومت تو تھی وزیر اعظم نواز شریف تھا نواز شریف ہی تھا اور آپ اچھا دیکھیں پھر قدرت تو دیکھیں اس نے ہم پہ الطاف بھائی کی جماعت پہ مہاجر قوم پہ اس نے غداروں کو مسلط کیا بالکل جس نے احسان کیا دیکھیں الطاف بھائی تو شریف انسان ہے نا الطاف بھائی جیسے آپ نے ان کہا کہ میاں صاحب کی جو بیگم تھی ان کے جنازے میں اب یہاں سے آپ لوگ مریم نواز کے ساتھ اگر کچھ ہوا الطاف بھائی کے بیانات آئے وہ بیسیکلی تو شریف ہمارے لیڈر ہیں ہماری تہذیب ہے نا ہم ایک تہذیب یافتہ لوگ ہیں الطاف بھائی نے ہمارے نظریاتی باپ ہیں اس قوم کے الطاف بھائی نے اس کا ثبوت دیا
اور آپ اچھا آپ یہ کیا بات کی انہوں نے, اس بےغیرت کو, کمالو قاتل کو, یہ جو کمالو ہے, اب یہ جو اس کل ساتھی کو مارا ہے, ٹولہ رکھا ہوا, ٹولہ رکھا ہوا, کمالو کی یا ان کی حیثیت نہیں جو مار سکے چند ٹچے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ISI وہاں بیٹھی ہے, وہ سپورٹ دے رہی ہے, بالکل, اور وہ نواز شریف کے دور میں ان کو سب لے کے آئی کرتی ہے, اور شہر میں گلیوں میں ظلم کروائے. ورنہ کمالو کی کیا حیثیت ہے؟ کمالو کو تو کراچی کے لوگ جھاڑو سے مارے, اور آپ دیکھیے گا جھاڑو سے ہی پٹے گا یہ, وہ جھاڑو جس سے گٹر صاحب ہوتا ہے. بالکل ایسے. یہ اچھا 92 میں بھی اس نے غدار پالے تھے پنجاب میں, جو الطاف بھائی نے جس کا تذکرہ کیا, وہ جو یہ لوگ بھاگے تھے. اور وہ ساری تفصیل ہماری بیان کردہ نہیں ہے, وہ ان کے اپنے IG, ان کے اپنے لگائے ہوئے IG نے پوری تفصیل اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے, پوری تفصیل. یعنی کہ یہ اگر چاہتے تو آپریشن نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کی مرضی شامل تھی. یہ سارے واقعات تو سارے حقائق ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں ایک چیز میں مصطفیٰ بھائی یہاں جو یہ کمالو نے, غدار نے, جس کو نواز شریف اپنے دور میں ہمارے شہر پہ, ہمارے سروں پہ اس غدار کو, اس ٹولے کو, اس کرپٹ کو نواز شریف نے مسلط کیا تھا, تو وہ ابھی کل یا پرسوں شہید عظیم احمد طارق بھائی کی برسی تھی, فضول بات اس نے کی کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل MQM پہ, اور اس پہ اس نے جو میں اس کے ماں باپ کا, ان کے ڈاکٹر عمران فاروق شہید بھائی کے والدین کا ایک بیان ہے, اگر وہ ہمارے ساتھی چلا سکیں کہ ان کے والدین کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, سنیں, وہ غور سے سنیں گے. پڑھنا چاہتا ہے کوئی بھی ہے وہ, تو اسے روکنا نہیں چاہیے. ہمیں میں رہنے والے یہ یادگار شودا ہے, شہیدوں کی یادگار ہے, اور اس کو فاتح پڑھنے آ رہا ہے تو پڑھنے دو. وہ یہاں کے کیا کرے گا, کوئی ہنگامہ کرے, کچھ کرے گا. شہر کی دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کو پتا ہے کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا قتل کس نے کیا. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے کہ اٹھا کے بٹھائے, دکھائے کہ یہ تھے وہ قاتل میرے ساتھ بیٹھے, اپنے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نکالے نا, وہ ہم اس کو جانتے ہیں. چاہنے والوں کے فاتح پڑھنا چاہتا ہے کوئی بھی ہے وہ, تو اسے روکنا نہیں چاہیے. ہمیں میں رہنے والے یہ یادگار شودا ہے, شہیدوں کی یادگار ہے, اور اس کو فاتح پڑھنے آ رہا ہے تو پڑھنے دو. وہ یہاں کے کیا کرے گا, کوئی ہنگامہ کرے, کچھ کرے گا. شہر کی دوسری طرف مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کو پتا ہے کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا قتل کس نے کیا. سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے کہ اٹھا کے بٹھائے, دکھائے کہ یہ تھے وہ قاتل میرے ساتھ بیٹھے, اپنے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نکالے نا, وہ ہم اس کو جانتے ہیں. دیکھیے مصطفیٰ بھائی اور سب سننے والے لوگ دیکھیں کہ شہید ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے والدین کہہ رہے ہیں کہ قاتل جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, کمالو کے قاتل کمالو کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کو معلوم ہے کمالو یہ جو ہے یہ پرانا قاتل ہے, مخبر تھا. یہ بیسکلی جب اس پارٹی کے اندر روپ بدل کے اس کو کوئی لایا, یہ گھسا, اور جو طریقہ کار اس نے اپنایا, یہ پرانا قاتل اور پرانا مخبر تھا یہ, اور اس نے مخبریاں کر کے 92 کے بعد ساتھیوں کو اٹھوایا ہے. اور اس کے بعد اب جیسے کہ عظیم بھائی کی اس میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا کنڈی کھولی, اندر یہ تھا, کیا تھا, آفاق خود بتا رہا ہے. اور یہ بے شرم آدمی بات کرتا ہے, اس کی اوقات دیکھیں. میں ایک بات ایسے ہی, اس کی اوقات غریب گھر کا, غریب بالکل غریب خاندان کا
मामू चचा ने, इसके पप्पा ने या मामू ने या खालू ने इसको पाला था, इसके बाप की तो शायद ऐसी हैसियत भी नहीं थी ये जहाँ वो रहते थे, इसको तो इसके मामू या खालू या चचा ने पाला था किसी ने, उसी उनके पास ही शायद उसको किसी तरह मलेशिया भेजा, उनको भी दगा दिया, उसको भी दगा नहीं। इसकी औकात आज भी, मैं एक बात एक देखो कमालू, तुम जहां भी जाओगे पहचाने अल्ताफ भाई के नाम से जाओगे, और ये जो तुम गालम गलोच कत्ल और ये अपने बाप जो मरवत तुम्हें लेकर आया है या ईसाई वालों के कहने पे जो तुम गालम गलोच कर रहे हो, तुम ये बात याद रखो, तुम मीर जाफर का इनका मीर सादिक का अंजाम भी देखो। ये अवाम तुम्हें झाड़ू से मारेगी, झाड़ू से, और झाड़ू में गोबर लगा होगा, तुम झाड़ू में गोबर लगाओ, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। अगर ये जो तुमने कल वो जो एक कारकुन को मारा और फिर अपने घर ले गए डिफेंस में, उसका बयान दिलवाया और फिर उसको रेंजर्स की तड़ियां उसकी औलाद के ऊपर दी और उसको तुमने डराया और लोगों को तुम उठवा रहे हो, ये मैंने अभी ये बात कि ये जनरल नवाज शरीफ को भी चांटों से मारा है। तू तो बहुत ही छोटा है पिल्ले, तू तो वो कीड़ा है कि तू तो साले साइकिल के टायर के नीचे मर जाए आके, तेरी कोई हैसियत है पिल्ले, तू तो बहुत छोटा कीड़ा है, तू किसी गलत फहमी में मत रहना। और अल्ताफ भाई तू बेगैरत, तू तो पाकिस्तान की सियासत करने आया था जलील, तू लाहौर जाता ना कुत्ते, पाकिस्तान की सियासत करता, असल तो सही मानों में पाकिस्तान तो लाहौर में है, तू कुत्ते तू कराची में बैठा रहा, तू यहां महाजिर सियासत ही करता रहा एमकेएम को दफनाने, और फिर कुत्ते वहीं आ गया। अबे तू तो साले तेरे तो इतना गंदा गलीज तेरी जबान में क्या कहते हैं लोग, थूक के चाटे, बे तू तो साले हक के खाता होगा, तू कुत्ते के बच्चे, तेरी हैसियत, तू बिल्कुल कीड़ा है, तो तेरी औकात नहीं है। बस सिर्फ मसला है वो ये मुस्तफा भाई की, बस वो फौज है ये वो जो मेरे साथ वो कब तक फौज और ये रहेगी? 8-10-15 से टार्जन पाले में ना, ये पुराने कातिल वातिल उजरती कातिल पाले में इसने, बुजदिल कातिल, वो भी बुजदिल वाले है ना, बुजदिल घात लगा के गरीब को सही छपड़े वाले एजेंसी के टाउट थे, सब एजेंसी के टाउट थे जो आपके अंदर आके तो उनके बलबूते फैलता है। और एक बात इसके लिए और मशहूर है कमालू के लिए भाई, जब ये 9-0 के बोर्ड पे ड्यूटी देता था ना, तब 9-0 पे छापा भी पड़ता था और ये बच जाता था। ये पुराना मुखबर है, ये सही कह रहे हैं, पुराना मुखबर है, बहुत पुराना मुखबर है, पुराना मुखबर है ये। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल ठीक, इस पर अल्ताफ भाई ने एहसान किया, ये तो सही बात है। 9-0 पे टेलीफोन ऑपरेटर था, हम भी वही 9-0 पर ही होते थे और इसको कोई नहीं जानता था। और 9-0 पर आने से पहले तो शायद जिस इलाके में रहता होगा शायद ही इलाके के लोग जानते हो। अरे मुस्तफा भाई आज इसे कोई नहीं जानता, तो जहां भी ये जिसको जाते हैं, तो ये अल्ताफ भाई का मेयर है, इसको आज भी कुत्ते नहीं दो नाम है इसके, 2 नाम है, पहले था अल्ताफ भाई का मेयर, अब कहते अल्ताफ भाई का गद्दार। अब पहले तो ये है, तो ये इसको कोई नहीं जानता था और ये इसको एमपीए बना दिया, फिर वजीर बना दिया, बाद में मेयर बना दिया। बहरहाल तो ये समझ लेंगे कि मैं इतनी बेहतरीन देखिए बहरहाल हुआ ये, क्योंकि इस जब इस ये ना कि आप जिक्र करते हैं ना किसी चीज का, जब आप जिक्र करते हैं हक का, तो इन जैसे बेगैरतों की जालिम है ना, यजीद का जिक्र जरूर आता है। बिल्कुल। आतिफ भाई एक बात बताओ मैं मुस्तफा भाई, पैदा तो इसके बाप ने किया होगा, इसका जन्म, पर असल इसका जो जन्म है ना, जो इसको जानते हैं, इसका जन्म अल्ताफ भाई ने किसको किया जन्म, इसका जन्म ही इसको अल्ताफ भाई ने अपने पसीने से पैदा किया है। इसको अल्ताफ भाई के इसने खैर इस पे लानत भेजे, वो तो मियाँ साहब ने मुसल्लत किया इसको, इस पे वैसी लानत है। किधर आएंगे आप? एक और मेहमान आ गए, आ जाइए। तो आवाज तो इसके अब ये मियाँ साहब को अब शर्म आनी चाहिए। मियाँ साहब के उधर मियाँ साहब को जो है टूट गए, हमने धक्के से दी, अगर 1 मिनट तो ये है
जी वो हमारी जारी है और इस दौरान सही तो है ना, टांगों से बात शायद भाई आपकी सही है और ये तो खैर इनका क्या किरदार है ये लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हुई किस तरह से इनकी अपनी ही सफ़ों में मौजूद एक बारिश वर्कर के साथ जो कुछ किया गया है, सिर्फ सवाल उठाने पर, सिर्फ उसने एक सवाल किया था तो उसके साथ क्या सलूक हुआ है वो सबके सामने है। जबकि अल्ताफ़ भाई, दूसरी तरफ अल्ताफ़ भाई का किरदार ये कि वो हमेशा से ये कहते हैं कारकुनों की कदर करो, कारकुनों का एहतराम करो, उनसे प्यार करो, ये कारकुन ही तहरीक की रीढ़ की हड्डी हैं। कोई जिम्मेदार अगर किसी कारकुन के साथ अगर ऊंचे अल्फाज में भी अगर बात करता था तो अल्ताफ़ भाई इसको डांटते थे कि नहीं, कारकुनों के साथ प्यार और शफकत से पेश आओ। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि वो कारकुनों की वजह से जिम्मेदारों को डांट डपट किया करते थे, बिल्कुल और हमेशा कारकुनों के लिए। और इन्होंने क्या किया है तो उनके सामने खैर गुफ्तगू हमारी जारी है। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन और एनक्यूएम के नेशनल इंटरनेशनल प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कासिम अली रज़ा भाई ने। कासिम भाई अब गुफ्तगू कर रहे हैं अल्ताफ़ भाई ने जो ख़त लिखा साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कुछ पुराने इसमें वाक़यात का भी उसमें जिक्र किया है 92 के और 90 के, और फिर उसके बाद फिर जो कुछ हुआ और उनका जो किरदार है। तो शायद मुस्तफ़ा भाई और आतिफ शमीम भाई ने इस हवाले से गुफ्तगू किए, आपका क्या तजरिया है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, शाहिद भाई और आतिफ शमीम भाई। बेसिकली अल्ताफ़ भाई ने ये वाक़यात जो अपने हालिया ख़त में लिखे हैं नवाज शरीफ साहब के नाम, ये वाक़यात कोई पहली मरतबा बयान नहीं किए। और एक ख़ास बात ये है कि इस ख़त में अल्ताफ़ भाई ने नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनकी खिलवत में जलवत में जो मुलाकात थी उस सारा तस्करा किया। उस तस्करा करने के साथ साथ अल्ताफ़ भाई ने नवाज शरीफ साहब को आईना भी दिखाया है कि देखिए आपके अदवार हुकूमत में क्या कुछ होता रहा, बिल्कुल, और आप उसके जवाब में फ़ौज की और आईएसआई की चमचागिरी में, उनकी कासालेसी में अपने हलीफ दोस्तों को, हलीफों को, अपने ट्रस्टेड लोगों को जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया, उनको आपने सरासर धोखा दिया। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा धोखा दिया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है नवाज शरीफ साहब के बयानात। अल्ताफ़ भाई लंदन में जला वतन थे तो ये मियाँ साहब ही थे कि जिसको सियासत करनी वो पाकिस्तान आए। और अल्ताफ़ भाई ने अपने इस ख़त में कारमा का जिक्र किया, मकाफ़ात अमल का। बिल्कुल सही। आज नवाज शरीफ साहब यानी अल्ताफ़ भाई ने इस ख़त में लिखा है कि मैं आपकी कैफियत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, आप पे जो गुजर रही है, कि आप क्या चाह रहे हो, आप और आप कर नहीं पा रहे हो। आपका भाई वज़ीर आज़म है, चलो हमारे खिलाफ तो ऑपरेशन था जी। आपकी हुकूमत है इस वक्त, आपका भाई वज़ीर आज़म है। अल्ताफ़ भाई को शनाख्ती कार्ड आपके दोनों अदवार हुकूमत में नहीं दिया गया, नाइको कार्ड नहीं बना के दिया गया। सूबाई नहीं, वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत है। भाई को नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना कर दे दिया, अल्ताफ़ भाई को नाइको कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं दी। और किसी एक हुकूमती रुकन पर कोई शर्म गैरत नाम की कोई रमक नहीं आई जिसने कहा कि नहीं भाई अल्ताफ़ भाई पाकिस्तानी शहरी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत भी किसी भी शख्स को उसके पासपोर्ट की, उसकी शनाख्त से महरूम नहीं रखा जा सकता। बुनियादी आगे। अब अल्ताफ़ भाई ने तो दबे अल्फाजों में इनको कह दिया कि भाई जब तक तुमने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, मरीम नवाज़ साहिबा को शाबाश भी दी अल्ताफ़ भाई ने। मरीम नवाज़ साहिबा और उनके शौहर के ख़िलाफ़ हुकूमती एहलकारों ने जो बदतमीज़ी की, होटल के दरवाजे तोड़े, कमरे में घुसे, उनकी प्राइवेसी को मुतासर किया, अल्ताफ़ भाई ने उस अमल की भी मजम्मत की।
ارے یہی نہیں موسیٰ بھائی، ہمارے قارئین کو، ہمارے ناظرین کو یہ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، 99 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کرنے کے بعد، 98 میں ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے بعد سندھ میں گورنر راج میاں صاحب کی حکومت میں لگایا گیا، بالکل صحیح ہے. اور جب قدرت کا مکافات عمل ہوا، اے ٹی سی کوڈ بنی، اے ٹی سی کوڈ سے نواز شریف صاحب کو نااہلی کی سزا ہوئی، جرمانے کی سزا ہوئی، ہمارے لیے بنائی تھی. ہمارے لیے بنائی تھی. لیکن الطاف بھائی کا ضرب دیکھیں آپ، الطاف بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس اے ٹی سی کوڈ کو نہیں مانتا تو میں اس کے فیصلے کو کیسے مانوں. یہ ریکارڈ پر ہے الطاف بھائی کا بیان، یہ الطاف بھائی کا ظرف ہے. اور آج الطاف بھائی نے پھر ایک مرتبہ پھر اپنا ظرف دکھایا. اچھا چباٹے بھی کھائے 99 میں جنرل محمود سے، اس نے کوٹا ان کو. جی جی، فوجیوں نے ان کو کوٹا، جی، پر پھر فٹ بال بنایا ان بھی کو. اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد یہ جب دوبارہ آیا 2013 میں، پھر اس نے وہی بدماشی کی. بھائی میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ الطاف نے کب کس صورتحال میں بھی ان کا ساتھ دیا. یہ سمجھ لیجیے کہ معاملہ تھا جب یہ وزیر اعظم تھے، اور جب ان کا کرائسس چل رہا تھا اس وقت کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے. ملک میں ایک ایسی سیاسی خانہ جنگی کی کیفیت تھی اس وقت، اور صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس وقت رول تھا، میاں صاحب اس قدر اکیلے ہو گئے تھے اور الطاف بھائی بھرپور ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ آپ کو قوم کو حقائق بتانے چاہیے. آپ کیوں یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سازشیں کون کر رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، آپ قوم کو بتائیں. کافی طویل گفتگو، میں خود گواہ ہوں، کافی طویل گفتگو الطاف نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کی کہ آپ یہ چیزیں بتائیں. تو ظاہر ہے میاں صاحب وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن ان میں وہ چیز تو نہیں کہ جو الطاف بھائی خطوط بھی لکھ رہے ہیں، بیانات بھی خود لکھتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیت اور حیثیت دی ہے. تو ایک موقع پر بہت تفصیل جب میاں صاحب کو بتائی تو میاں صاحب اتنے اکیلے تھے، کہنے لگے الطاف بھائی یہ مجھے آپ یہ کچھ باتیں، کچھ نکات مجھے لکھ کر بھیج دیجیے. بالکل. الطاف بھائی نے یہ غالباً 97-8 اس کی بات، اور مجھے ڈائریکٹ بھیجیے گا، کوئی بیچ میں نہیں ہوگا. جی یہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیے. الطاف بھائی نے کہا میں آپ کو یہ ٹھیک ہے لکھ کے میں کہاں فیکس کروں، اس وقت فیکس کا زمانہ تھا، میں کہاں. تو کہنے لگے الطاف بھائی میں جس جگہ ٹھہرا ہوں میں آپ کو اپنے کمرے کا دیتا ہوں فیکس نمبر، آپ اس پہ بھیجیے. تو جب لکھ کر الطاف بھائی نے ان کو بھیجا فیکس، میاں صاحب کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، اتنے اکیلے تھے، وہ خود انہوں نے ریسیو کیا. لیکن اتنا سب کچھ سپورٹ کرنے کے باوجود بھی ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حقائق قوم کو بتا سکیں. دیکھیے میں آپ کو روکوں گا ایک منٹ. اچھا کیا آپ بالکل باجی، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں کیوں ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ علاج کرانے آئے تھے، اس لیے مطلب علاج کرانے کی وجہ سے آئے تھے، یہ وہاں سے بھاگے. ایسے ہی پلیٹلیٹس کم تھے، وجہ کوئی بھی ہو. الطاف بھائی کے سوا کوئی نہیں تھا جس نے نشاندہی کی کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا. ابھی ذکر کیا تھا کہ کئی سال کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو ایکسپٹ کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دیا گیا. اس وقت جس وقت نواز شریف صاحب نے ملک چھوڑا اور ان کے پلیٹلیٹس کم ہونے کی ان کی طبی رپورٹس آنے لگی، اس وقت الطاف بھائی نے دیکھیے قاسم بھائی، آپ نے کہ ان کو زہر دیا اور اس وجہ سے یہ یہاں پہ آیا اور صرف الطاف بھائی نے بات کی. یہ ایسا بدنصیب آدمی ہے نواز شریف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس کا شروع سے کردار دیکھیں، اس نے ہمیشہ دھوکہ دیا اپنے، جس نے اس کا ساتھ دیا، اور ہمیں تو خیر اس نے بہت ہی دھوکہ دیا. آپ خدا کی قدرت تو دیکھیں، فوجیوں سے پٹے، ہمارے یہاں غدار گھسائے 92 والے، یہ جو پہلے والے غدار تھے حقیقی والے، وہ بھی لاہور میں ہی پالے اس نے. یہ کمالو ٹمالو یہ بھی اسی کے دور میں آئے 2016 میں، یہ بھی اسی نے گھسائے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے آ سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایسی غداری ہوئی کہ اس کو پرویز الہی چودھری فیملی نے، مسلم لیگ کے اسی کے لوگوں نے اسے صاف کر دیا.
اور پنجاب کی اور وفاق کی حکومت بنائی اور اس کو بھگا دیا, بولا وہ یہ بھگوڑا ہے, بھگا اس کو. درست. پوری پارٹی گئی. اور یہاں بھی وہی لو رہا ہے. آج سنیں, اچھا الطاف بھائی کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا اس نے, الطاف بھائی کی اپنے لوگوں پہ گرفت ویسی رہی. الطاف بھائی کے جو کروڑوں چاہنے والے ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, وہ ویسے ہی رہے. کہیں الطاف بھائی, بلکہ الطاف بھائی نے ہمیشہ کچھ چیزیں بڑھ کے لی پہلے سے. آج آپ دیکھیں میاں صاحب, آج آپ دیکھیں قاسم بھائی, اس کو عمران نے لاہور سے صاف کر دیا. درست. آج آپ دیکھیں اس کا ووٹ بینک ختم ہو گیا اور الطاف بھائی کا ووٹ بینک بڑھ گیا. 2015 میں الطاف, یہ بھی نہ بھولے اپنے ناظرین کے, 2015 میں پنجاب میں پٹیشن لگوا کے اس پر یہ وزیر اعظم الطاف بھائی کی تحریر تقریر میں بھی پابندی اس کے دور میں لگی. ہر ظلم اور اپنی شہروں سے یہ وہاں اس کو راؤنڈ ہار گیا. کل الیکشن ہو, یہ لاہور سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. اسی لیے میں یہ جو الطاف نے خط لکھا ہے, اس خط میں ایک جملہ جو الطاف نے اپنے قول دہرایا ہے, بہت معنی خیز ہے. وہ جو قاسم بھائی نے کہا یہ آئینہ, تو یہ آئینے کا وہ مرکز ہے جو الطاف کا قول, جو انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اس دنیا میں کوئی بڑا مقام ملے یا عہدہ ملے تو اسے خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھو, اور کوئی مقام, عہدہ یا ذمہ داری کو حاصل کرنے کے بعد خود کو زمین پر خدا نہ سمجھے. تو وزارت کو سمجھے کہ 2/3 اکثریت مجھے ملی, لہٰذا میں اب صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ میں بادشاہ سلامت ہوں, لہٰذا امیر المومنین میں جو ایم کیو ایم کے خلاف جو آپریشن شروع ہوا تو اس کے تو اب حقائق سامنے آ گئے, کیونکہ ایم کیو ایم نے جو یہ شریعت بل لانا چاہتے تھے 98 اس کی مخالفت کی, جس کی روح سے وزیر اعظم کو وہ اختیارات مل جاتے کہ وہ امیر المومنین کا درجہ مل جاتا ہے. الطاف بھائی نے ایم کیو ایم نے جو ایک اصول کی بنیاد پر, اپنی جو فلسفی اس کی بنیاد پر مخالفت کی, لہٰذا سزا دینے کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کرنا تھا, اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے حکیم سعید کو قتل کیا. تو یہ قاسم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس خط میں جو الطاف بھائی نے خاص بات کی نشاندہی کی ہے, یہ جو آج ووٹ کو عزت دو, جمہوریت پسندی, انسانیت پسندی, 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے سعد رفیق صاحب جو مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر سیاستدان, وفاقی وزیر بھی ہیں, رہنما ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان خصوصی طور پر نثار پمر بھائی کی گرفتاری کے حوالے سے ان کو ٹیکسٹ میسج کیے کہ دیکھیے آپ بھی اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں. بالکل, آپ کے بھائی نے اسیری کی زندگی گزاری ہے, وہ جائز تھی ناجائز تھی ایک الگ بات تھی, اور آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. کیا اب بھی آپ جو ہے ان ناانصافیوں کے خلاف آواز اس لیے بلند نہیں کریں گے کہ الطاف بھائی کے یا الطاف بھائی کے وفا پرست کسی کارکن کے حق میں بات کرنے سے اسٹیبلشمنٹ سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ زیر زبر ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ الطاف بھائی نے اس خط میں ایک اور بات قوم کے سامنے بے نقاب کی ہے کہ 2006 میں جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی اور اس وقت یہ کون سی جمہوریت پسندی تھی بھائی ہے کہ ساری جماعتوں سے بات کریں گے, کوئی جماعت ایم کیو ایم سے بات نہیں کرے گی. ایم کیو ایم نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا, ایم کیو ایم نے نواز شریف صاحب کو وزارت وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے تھپڑ مارے تھے ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے, یا ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے نواز شریف کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کر ان سے زبردستی استعفیٰ لیا تھا. مطلب کون سا ایسا جرم کیا تھا ایم کیو ایم نے کہ نواز شریف صاحب نے جو مطلب پھر جنرل ضیاء الحق میں اور نواز شریف میں فرق کیا رہا ہے؟ نہیں ہے تو اسی کا بیٹا نا, جنرل جیلانی کا بہت بدتر آدمی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, اس نے اتنے ظلم کیے, میاں نواز شریف نے اتنا ظلم کیا اس نے, اور اتنا ظالم آدمی ہے, اور اس کے ساتھ ایسا مقافات عمل ہوا ہے. آج یہ اپنے محلے سے الیکشن ہار رہے ہیں, نواز شریف لاہور سے, نواز شریف کو عمران آوازیں دے رہا ہے آ جائے الیکشن لڑ لے, اور یہ بھاگ رہا ہے. آپ یہ مقافات عمل تو ہے, بالکل پنجاب کے شیر بن رہے تھے نا تم,
कागज के शेर निकले, ये तुम्हारे साथ मकाफात अमल है मियाँ साहब। अच्छा शायद ये जो तुमने जुल्म किए एक कदर मुश्तरक है जी, एक तो महाजर कौम के गद्दार जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो भाग रहा है, और ये बेगैरत भाग रहे हैं। देखिए वो तो भागेंगे ही। अच्छा ये भाग क्यों रहे हैं? इसको इमरान खान का डर है कि भाई इमरान खान का आपके पास मैंडेट है, और इन बहादुराबाद टोले के जो गद्दार हैं, इन हरामखोरों को इस बात इसका पूरा यकीन है कि भाई अल्ताफ भाई की कौम जो है जिमनी इलेक्शन में जो बुरी तरीके से हारे हैं, तो कीड़ा किसी को मकोड़ा मुंह है। दिखाने के काबिल नहीं है। बल्दियात भागे मुंह चुरा के। मैं मुझसे आपके ये प्रोग्राम का वक्त होता है, दो बातें बहुत छोटी मुख्तसर से अर्ज करूं। ये जो खत है ना भाई का, जो भाई ने इस पे के पीछे मेहनत की और जो तहकीक है, ये मैं दोबारा ये तमाम सियासत के तालिब इल्मों के और हमारी जो नौजवान नस्ल है जिनको माजी के बारे में पता ही नहीं, जो अभी जवान हुई है, ठीक है ना, उनके लिए ये एक एक साथी यानी कि पहुंचा भी रहे, उन तक जाए। और एक जुमला बस आखिरी में कहूँगा, जो वाकया अभी आप साथियों ने जिक्र किया, जो इस बेशरम बेगैरत कमालू गद्दार ने जो पाले हुए ना बुज़दिल फंटर, और उनसे वो जो एक बारिश जो शख्स थे उनकी पिटाई लगाई, वहाँ हुआ क्या, बस उस पर ही बात है कि हमारे पास भी आपके पास हमारे पास बड़े फ़ोन आते हैं ना, उन लोगों के लिए पैगाम है, ये गद्दार ये तो अपने मकाफात अमल से गुजरेंगे, जो जुल्म कर रहे हैं, तो जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं कमालू एंड कंपनी, इनका कुदरत ने, खुदा ने इनके लिए इनका हिसाब किताब रखा हुआ। ये मेरा ईमान है, ये हम सबका ईमान है। हर जालिम के एक दिन जो है ना, उसको अपनी जिल्लत की ज़िंदगी उसकी शुरू होती है, ज़लील ही हो रहा है। लेकिन वो तमाम अशखास जिनके लिए उनके लिए आज ये आंखें खोलने का वक्त है, जो किसी भी वजह मजबूरी में जान से, माल से, नौकरी की वजह से इन गद्दार टोलों में बैठे हुए हैं, और वहां जाके ये हीले बहाने हमें और आपको और दीगर वफा परस्तों को पेश करते हैं कि हमारा दिल, हमारी रूह, हमारी तमन्ना अल्ताफ भाई के साथ है, हमारी मजबूरियां बैठे हुए अल्ताफ भाई वापस आ जाएंगे। मैं बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूं, तो हम भी वापस आ जाएंगे। तो भैया यही हशर होगा, आज ये पिटे हैं, कल उसकी नौकरी छीनी है, 25 की पोस्टिंग छीनी है, औरों की पोस्टिंगें भी छीन रही है, तो यही हशर होगा। अपने हकूक के लिए खड़ा हो सकते हो तो अपने अंदर अपनी गिरबानों में झांको। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, आज तुम्हें शायद तुम्हारी जरूरत पड़ी है, वरना इसी तरह से चमाटे खाओगे, दलील होगे इन दहशतगर्दों के हाथों। वो तो ऐसे ही दलील होना है। अब अभी देखे ना जी। मतलब जो अल्ताफ भाई के वफा पर साथी हैं, लोगों को मालूम है कि हाँ ये अल्ताफ भाई के साथ हैं, वो तो खैर रियासती मजालिम का, इनकी दहशतगर्दी के निशाना बन ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इनके सफ़ों में मौजूद है, इनके साथ बैठे हुए, उनके साथ सिर्फ एक सवाल करने पर उस शख्स के साथ जो कुछ किया ग्रुपिंग है ना, दहशतगर्द है ना, ये इनके साथ जितने भी लोग हैं, खाल मकबूल का ग्रुप हो या बाकी ग्रुप, जो लोग भी बैठे हुए हैं, वो तो फांटा पी रहा है, मकबूल फांटा पी रहा है। अच्छा ये नाजरीन के सामने ये हकीकत दिख रहा है कि ये बहादुराबाद टोला, ये गद्दारों का टोला जो है, इस वाक़े को कितने रंग दे चुका है। परेशान है। अब तक जो कुछ हुआ है, और वो जिसको मारा, जिसकी वीडियो चली, और उसके बाद फिर उसको रात भर वहाँ रखा बंद, और फिर उसके बाद उसकी एक वीडियो, उसको जान से मारने की धमकियां देकर उस बेचारे की वीडियो बनवाएगी कि जी मुझे। मैं मुसाइद दूसरी बात की तरफ इशारा निशानदेही करना चाह रहा हूँ। हमारे सामने वीडियोस भी आई और कुछ तस्वीर भी आई। वीडियोस में और तस्वीर में ये जो साहब हैं बारिश, जिनकी पिटाई की गई है बहादुराबाद टोले और कमालू टोले ने, ये कहीं हमें खालिद मकबूल सिद्दीकी के बराबर में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं कमालू के बराबर में बैठा हुआ। जब कमालू मोबाइल पे कोई हरकत कर रहा था, वो सिपारा पड़ रहा, मरवत से बातें कर रहा था। अब ये गद्दार टोला 3 मौक़िफ़ सामने लेकर आया। पहला मौक़िफ़ ये ले आया कि इस बारिश ने किसी खातून को छेड़ा है, जिसकी वजह से इनकी कुटाई हुई है। दूसरा मौक़िफ़ ये लेकर आए, ये सोशल मीडिया के रिकॉर्ड पे मौजूद है। दूसरा मौक़िफ़ ये लेकर आए कि इस साहब ने किसी की जेब काटी है, इसलिए इनकी पिटाई हुई है। और तीसरा मौक़िफ़ जो हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब है कि जब उसने, कमालू ने हस्ब रिवायत भौंकना शुरू किया, क्योंकि ज़ाहिर है उसको हराम रिज़्क़ ही नहीं मिलेगा मरबत से, जब तक वो अल्ताफ भाई के खिलाफ नहीं भौंकेगा, इसके घर की, इसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये गलाजत खाने वाले लोग हैं, ये गलाजत ही खाएंगे। मुस्तफा मरवत
اس کا باپ تو وہی ہے نا. بس برت کی مرت تو کرے گا نا, مطلب. اچھا ایک اور چیز ہے, ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ لندن میں جو غدار ٹولے کی سرپرستی کرتے ہوئے ایم کیو کے پراپرٹیز کے جو کیس کرنے والا تھا بریگیڈیئر شیر عباس, وہ قصہ پارینہ ہو گیا, مروت قصہ پارینہ ہو گیا, رضوان اختر جو ہے وہ اس وقت کوئی نام لیوا نہیں ہے, بلال اکبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو تمہاری کیا اوقات ہے, تمہیں کون پوچھے گا؟ آخری جھٹکے میں دیکھیں نا یہ نہیں, ابھی آپ نے ایک بات مطلب ایک سیکنڈ, ابھی ایک منٹ میں ایک جیسے انہوں نے بات کی نا, اس کو کون پوچھے گا, آپ نے کہا نا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ جو صاحب تھے جن کو مارا ہے, تو ان کو جیب کاٹی, کسی نے کہا کہ انہوں نے جیب کاٹ لی, تو پھر جیب کاٹنے کی تو پھر تو بڑی شدید پٹائی ہے جو کمالو نے جیب کاٹی ہے قوم کی. جی تو پھر سوچے اس کی کیا ہوگی, اس کی کیا ہوگی. ہاں بھائی جی بتاؤ. یہ جو ہے موضوع اس حوالے سے آج قائد طریق الطاف حسین نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور کہ جو لوگ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی میں بیٹھ کر جو دہشت گرد ایم کیو ایم کے کارکنوں کو, ان کے اہل خانہ کو گھروں پر جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, جن پر مخبریاں کر کے گرفتار کروا رہے ہیں, اور جیلوں میں جا کر اسیر کارکنوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں بدلو, اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں, تو اس پر زاوی نے یہی کہا کہ بھائی جو لوگ یہ کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, کارکنوں کو, ان کی فیملیز کو دھمکیاں دیں, یہاں تک کہ معصوم بچے ان کے اہل خانہ کو سنگین عطائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, تو صاحب بھائی نے کہا کہ میں ایسا کرنے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. بیش اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اور میں دہشت گردوں کا, زابئی کہتے ہیں, میں دہشت گردوں کو واضح الفاظ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دور بدلے گا, پھر وقت کی بات ہے, بالکل, تو وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, اور تمہیں تو سمجھنا چاہیے کل تک تم ایم کیو ایم کو دفن کرنے کے فرعونی اعلانات اور دعوے کر رہے تھے, آج خواہ جعلی ہی صحیح اسی ایم کیو ایم جس نام کو دفن کرنے آئے تھے, جعلی ہی صحیح اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو پھر جوڑا ہے, اپنے آپ کو دفن کیا ہے, غلاظت میں جا کر ملے ہو, غلاظت کھا رہے ہو, اور وقتی طور پر یہ لینڈ کروزر, یہ گاڑیاں, یہ سرپرستی سب کچھ رہتا ہے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو اس سے زیادہ بڑی سرپرستیاں ملی ہیں, آج وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں. تو ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا. ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تمام جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, خاص طور پر جو طالب علم ہیں, نوجوان ہیں, ان سے یہی کہیں گے کہ اس خط میں قائد طریق الطاف حسین نے تو صرف 90 اور 92 کے واقعات کا ذکر کیا ہے. الطاف بھائی کی کتاب ہے سچی باتیں, اس کا مطالعہ کیجیے. اس میں آپ کو ایم کیو ایم نہیں بلکہ پاکستان کی پوری تاریخ, مختلف ادوار میں کیا کیا ہوتا رہا ہے, تاریخی واقعات کو آپ پڑھیے گا. پاکستان کیسے بنا, کن مراحل سے گزرا, پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا, اس میں آپ کو سچی تاریخ, مسخ شدہ یہ مطالعہ پاکستان والی تاریخ نہیں, جو سچی تاریخ ہے وہ آپ کو ملے گی, جو آپ کو مطالعہ پاکستان یا کہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی. حقائق ملیں گے آپ کو, اس لیے اس کتاب کا نام ہے سچی باتیں, اس کا مطالعہ کیجیے. الطاف بھائی کا یہ خط ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, لوگ ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھا ان سے کہیں گے کہ پڑھیں. الطاف بھائی کا ویب سائٹ, یوٹیوب چینل ہے, الطاف بھائی کا فیس بک پیج ہے, اس پر موجود ہے. اس کو آپ پڑھیے, نہ صرف خود پڑھیے, دوسروں کو بھی شیئر کیجیے, اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو ہے اس طرح کی اور واقعات پر
हम आपके साथ बिल्कुल हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो हम इजाज़त चाहते हैं और हम आपका कमेटी खान शायद मुस्तफा भाई, आतिश शहीम भाई, शुक्रिया। कासिम भाई की जानिब से हम आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी टीम, टेक्निकल टीम जिसने ये आप तक ही पहुँचाया, उनको की जानिब से भी आप सबका ये प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मज़ीद हक़ाइक़ के साथ, मज़ीद वाक़यात के साथ, मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जी माजिर जी अल्लाह जी अल्लाह। सदा जी